فیصل آباد کی میری بہنوں، امت کی قسمت، بشریت کی قسمت ہم سے جڑی ہے۔ عورت اگر اپنے گھر سے بے حیائی، بد زبانی، فحش کلامی اور فضول کلامی سے پاک کر لے تو انسانیت اپنی معراج حاصل کر سکتی ہے۔ اور یہ کوئی بڑا ناممکن گول نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اپنے گھر میں چند ذکر الہی کے الفاظ ان کر دیں، زبان پر عام کر دیں، تو یقین کیجئے کہ زندگی بدل جائے گی۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر اپنے گھر میں آپ ہیلو، ہائے، بائے، شائے اس کلچر کو نکال کر اس کی جگہ صرف بسم اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ یا بارک اللہ اور استغفر اللہ یہ عام کر دیں، بات بات پر، آپ کی زبان پر، بچوں کی زبان پر، بڑوں کی زبان پر، گھروں میں اگر یہ جملے آ جائیں تو ہماری زندگیوں میں برکت شامل ہو جائے، اس امت کو اصلاح نصیب ہو جائے۔ ان جملوں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہی جملے انسان کو مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں اور یہی جملے انسان کو مبارک بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کام کا آغاز کر رہی ہوں تو بسم اللہ، حتیٰ کہ گھر سے نکل رہی ہیں بسم اللہ، گھر میں داخل ہو رہی ہیں بسم اللہ، کھا رہے ہیں بسم اللہ، ہر اچھے کام کے آغاز پر بسم اللہ، اور ہر اچھے کام کے ارادے پر انشاءاللہ۔ اور یہ انشاءاللہ تاکید کے لیے ہونا چاہیے، یعنی پھر آپ دل سے بھرپور ولنگ بھی ہوں، یہ ڈرامہ نہیں کہ جو کام کرنا نہیں چاہتے انشاءاللہ۔ یہ جو انشاءاللہ ہوتا ہے نا، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اللہ سے چیٹنگ ہے۔ یعنی آپ کرنا نہیں چاہ رہے اور اس کو اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، تعلیق کے لیے نہیں۔ تعلیق معلق سے لٹکا دینا، بات کو پینڈنگ کر دینا اور پھر اللہ کے ذمہ لگا دینا۔ آپ ولنگ ہوں، آپ مخلص ہوں، آپ اس امت کی بہتری کا درد رکھتی ہوں اور اپنی زبانوں پر یہ الفاظ لے آئیں، بسم اللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جیسی بگڑی ہوئی قوم جو کسی حال میں بھی وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتی تھی، ہر بار گائے ذبح کرنے کے مقابلے میں وہ نیا سوال طاق دیتے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ ایک بار بتایا گیا کہ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر کہنے لگے کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ بتایا گیا کہ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ پھر کہنے لگے کہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، ایسا کریں کہ ہمیں بتائے کہ وہ مزید کیسی ہو۔ اس بار انہوں نے یہ ساتھ کہا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اس انشاءاللہ کی برکت سے فائنلی انہوں نے گائے ذبح کر لی۔ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور بھرپور اسباب ہونے کے باوجود صرف انشاءاللہ نہ کہنے سے کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں، جب ان سے قتل ہوا تو اس پر وہ بہت نادم ہوئے، حتیٰ کہ کہنے لگے رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اے اللہ، جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے کہ اس قتل کے عام ہونے سے، راز لیک ہونے سے تو نے مجھے بچا لیا ہے، تو اللہ میں آئندہ کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ انشاءاللہ نہ کہا، اگلے دن قوم پیچھے بھاگ پڑی جو جان بچا کے مدین پہنچے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ارادہ بھرپور ہو، اس کے ساتھ آپ انشاءاللہ کہہ دیں، کام ہو گیا تو مبارک، نہ ہوا تو خیر مقدر۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بار بار کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، اور کیسے چل سکتے ہو، آپ کو جن باتوں کا علم ہی نہیں ہے، جب وہ میں کروں گا تو آپ الجھ پڑو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرَ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ یہاں انہوں نے جب اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ انشاءاللہ کہا اور نہ کر سکے صبر، تو گنہگار نہ ہوئے، مذموم نہ ٹھہرے، ملوم نہ ٹھہرے۔ یہ انشاءاللہ کی برکت ہے کہ کام ہو جائے
تو مبارک، نہ ہو تو خیر مقدر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تو اس پر اتنا عمل تھا کہ زندگی بھر اس انشاءاللہ کو نہ بھولے۔ سورہ قصص میں ہی آپ پڑھتی ہیں کہ جب ان کی مدین میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، جس کا نام عام طور پر تو شعیب علیہ السلام بتایا جاتا ہے، حالانکہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کے قریب قریب، جیسے قرآن میں ہی ان کے الفاظ ہیں وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم قوم لوط کے قریب قریب ہو، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اور لوط اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت فرق تھا۔ تو بہرحال یہاں پر جب ان کی اس بزرگ سے ڈیل ہوئی کہ 8 سال یا 10 سال مقرر کرو گے تو میں پھر اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ انشاءاللہ مجھے نیکوکاروں سے پائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام ہوں، اپنے ماں باپ کو ویلکم کرتے ہوئے مصر میں کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، والد ذبح کرنے کی بات کرتا ہے، فرماتے ہیں ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ صرف انبیاء ہی کی نہیں، اللہ کی بھی سنت ہے۔ سورہ الفتح آیت 27 میں پڑھتی ہیں نا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا، ایک ہونے والی فتح کی بشارت دی، تو کیسے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ تو یہ الہی طریقہ ہے، اور اپنے نبی کو بھی حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حوالے سے ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی قسم کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک رات کہا لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَ عَلَىٰ كَذَا وَكَذَا، کہ میں آج اپنی اتنی بیویوں سے قربت کروں گا جو سب کی سب بیٹا جنم دیں گی اور وہ سب مجاہد ہوں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو ہوا کیا کہ کسی نے بھی بیٹا نہ جنا سوائے ایک کے، اور اس کا بھی ایک قسم کا اپاہج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لو قال ان شاء اللہ لجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ فرما دیتے تو سب کے سب مجاہد پیدا ہوتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا نام نہ لینے سے اور صرف اپنے منصوبے اور زور بازو پر یقین رکھنے سے، سورہ قلم کے آیت 17 سے پڑھیے گا کہ باغ والوں کا باغ اجڑ گیا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، باغ ہی راتوں رات اجڑ گیا۔ تو اسی لیے اپنے زور بازو، اپنی محنت اور اپنی پلاننگز پر یقین رکھنے کے بجائے اللہ کے نام کی برکت پر یقین رکھیں۔ اپنے گھر میں یہ نیکی کے لفظوں کا ٹرینڈ ان کر دیں۔ اگر آپ کامیاب ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنے کام کے آغاز پر بسم اللہ، ارادے پر انشاءاللہ، چیز اپنی موجود ہے اس پر ماشاء اللہ، اور یاد رکھیں ہم دوسروں کی چیز کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بخاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سہل رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت جسم کے مالک تھے، نہا رہے تھے، کسی کی نظر پڑی تو بڑے تعریفی مبالغے کے جملے کہہ دیے کہ کتنا خوبصورت ہے، آج تک میں نے ایسے خوبصورت جوان نہیں دیکھا۔ نظر لگی وہیں گرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لایا گیا اور حالت بڑی غیر ہو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے ہوا، تم اس کا الزام کس کو دیتے ہو؟ تو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے ایسے ایسے کہا ہے۔ تو آپ نے اسے بلایا اور ڈانٹا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تجھے برکت دے؟ تو دوسروں کی کوئی چیز اچھی لگے تو تبارک اللہ یا بارک اللہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو مزید برکت دے، اور اپنی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور احادیث میں الفاظ زیادہ بھی ہیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میری بہنوں،
اگر آپ یہ بسم اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلچر گھر میں قائم کر دیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آپ کی موت مبارک ہے، جینا مرنا مبارک ہے، خیر مقدر ہے، قسمت بدل سکتی ہے انشاءاللہ۔